اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کلمہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہمیں کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے، ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا جب ان کو آگ میں ڈالا گیا تھا، اور یہی کلمہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت کہا تھا جب لوگوں نے مسلمانوں کو ڈرانے کے لیے کہا تھا کہ لوگوں، یعنی قریش نے تمہارے خلاف بڑا سامان جنگ اکٹھا کر رکھا ہے، ان سے ڈرو۔ لیکن اس بات نے ان مسلمانوں کا ایمان اور بڑھا دیا، اور یہ مسلمان بولے ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اب دیکھیے کہ یہ چھوٹا سا جملہ ہے، قرآن کی یہ آیت ہے، تو اس میں جب ہم یہ پڑھتے ہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہ اللہ ہمیں کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے، تو کیا ہے کہ ہم پختہ اس بات پہ یقین کر لیتے ہیں کہ یہ پوری دنیا جو ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ اللہ ہی جو ہے وہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے اور وہی کارساز ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا جب ان کو آگ میں ڈالا گیا تھا۔ آپ جانتے ہی ہوں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کلیم اللہ، اللہ کے پیارے پیغمبر تھے۔ جب انہوں نے کہا کہ اللہ کو ایک مانو، جب انہوں نے بتوں کی مخالفت کی، تو کسی بھی زمانے کے بیچ میں جب جو ہے توحید کا اعلان کرنے والا جب توحید کا اعلان کرتا ہے تو لوگوں کو یہ برداشت نہیں ہوتا کہ یہ کہیں کہ اللہ واحد ہے اور اسی کی عبادت کرو۔ لوگ جو ہے اس کے دشمن بن جاتے ہیں، ان پہ الزام تراشیاں شروع کر دیتے ہیں، اور اس طرح کے موقع کی مناسبت سے کوشش کرتے ہیں کہ ان کو کسی بھی طریقے سے شکست خوردہ جو ہے وہ کریں، تو ان کو سزا دیں، ان کو جو ہے ختم کر دیں، تاکہ ان کا جو یہ سسٹم ہے اپنا شرک کا یہ چلتا رہے۔ تو جب انہوں نے یہ کہا تھا تو انہیں اس سزا کی اس وجہ سے آگ میں ڈالا گیا تھا، یعنی انہیں یہ سزا دی گئی تھی۔ لیکن جب ان کو سزا دی گئی تھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہی کلمہ کہا تھا کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہ اللہ ہم مجھے کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے، کہ جو کچھ بھی کرنا ہے اللہ نے کرنا ہے، کیونکہ میرے لیے اللہ کی ذات جو ہے وہ کافی ہے۔ ایک طرف یہ لاؤ لشکر سمیت جو ہے وہ سارے آگ میں جلانے والے گرانے والے کھڑے ہوئے تھے، اتنے تعداد کے بیچ میں لوگ تھے، لیکن اس طرف اکیلے ابراہیم علیہ السلام اپنے اللہ پہ توکل کر کے اس آگ میں کود جانے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے کے لوگوں کو کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو وہ لوگ بھی آپ کی جان کے دشمن بن گئے۔ انہوں نے بھی کہا کہ ہم تو مختلف قسم کے بتوں کی پوجا پاٹ کرتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں صرف ایک اللہ کو ماننے اور اس کی پرستش کرنے، اس کی عبادت کرنے کا حکم دے رہے ہیں، یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ ہمارے جو الہ ہیں، ہمارے خدا ہیں، ان کی یہ توہین کر رہے ہیں، تو گستاخی کر رہے ہیں، پکڑو اور ان کے خلاف جو ہے سارے میدان جنگ میں اکٹھے ہو جاؤ، جنگ کے لیے جو ہے وہ کھڑے ہو جاؤ، ان کے ساتھ بھی لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ جو قریش کے لوگ ہیں وہ آپ کے خلاف جو ہے سامان جنگ اکٹھا کر رہے ہیں، ان سے ڈرو، تو کیا ہوا تھا کہ اس بات نے مسلمانوں کا ایمان اور بڑھا دیا، اور وہ مسلمان بولے کہ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے، کہ ہم ان قریش کی جنگ کے سامان سے ڈرنے والے نہیں ہیں، یا قریشیوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں کہ وہ جنگ کریں گے تو وہ ہمارے اوپر مسلط ہو جائیں گے۔ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو ہے اللہ کی طاقت ہے اور ان کے ساتھ ان کے بتوں کی طاقت ہے، اور جب جس کے ساتھ اللہ کی طاقت ہو اسے اس دنیا کی کوئی طاقت جو ہے وہ ہرا نہیں سکتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
جو تھے پریشانی کے عالم میں یہی پڑھا کرتے تھے۔ تو آج جو ہم مسلمان ہیں ہمیں بھی چاہیے کہ جب بھی پریشانی ہو، جب بھی کوئی مشکل اور مصیبت میں پڑے، ہمارے سامنے جو ہے ایک بڑی جو ہے طاقت کھڑی ہو ہمیں جو ہے وہ شکست دینے کے لیے، تو ہمیں ہمیشہ جو ہے کیا کہنا چاہیے؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ تو ہمیں اپنے رب کے اوپر یہ توکل کر کے دعا پڑھنی چاہیے، تو انشاءاللہ بڑی سے بڑی مشکل سے ہم بڑی آسانی کے ساتھ نکل سکتے ہیں، اور بڑے سے بڑے دشمن کو جو ہے وہ ہم ہرا سکتے ہیں جب ہم اپنے رب کے اوپر توکل کریں اور ہم حق کے اوپر ڈٹ کر کھڑے ہوں۔ جو انسان حق پہ کھڑا ہوتا ہے اللہ اس کی خود مدد کرتا ہے، جھوٹے کو انسان اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیشہ جو ہے وہ ذلیل اور رسوا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ بھی ہمیں اپنے اوپر زیادہ سے زیادہ جو ہے توکل اور بھروسہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ہمیں اتنا توکل ہو کہ ہم ہر معاملہ جو ہے اپنے اللہ کے سپرد کر کے مطمئن ہو کر جو ہے پرسکون ہو جائیں کہ ہم نے اپنا معاملہ جو ہے وہ اللہ کے سپرد کر دیا ہے، اب اللہ جانے اور یہ معاملہ جانے۔ اللہ جو ہے وہ ہمیں اس طرح کا ایمان جو ہے وہ نصیب فرمائے، آمین۔